السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری چینل۔ آج ہم دنیا کے عظیم لیڈر کی بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار انتہائی متاثر کن ہستیوں میں سب سے پہلے کرنے پر کچھ افراد کو حیرت ہو اور کچھ کو اعتراض بھی، مگر یہ وہ واحد ہستی ہے جو دنیاوی اور مذہبی دونوں میدانوں میں یکساں طور پر سرخرو ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی عاجزی سے اپنی جدوجہد شروع کی اور دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک کی بنیاد رکھی اور اس کی تبلیغ کی۔ سیاسی طور پر بھی وہ ایک انتہائی متاثر کن شخصیت ثابت ہوئے کہ آج 1300 برس ہو چکے ہیں، مگر ان کے اثرات ان کے ماننے والوں پر آج تک گہرے اور واضح ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تجارت، فنون اور علمی مراکز سے بہت دور دنیا کے ذہنی پسماندہ گوشے جنوبی عرب کے شہر مکہ میں 570 میں ہوئی۔ صرف ابھی 6 برس کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش عرب میں موجود مروجہ اصولوں کے مطابق ہوئی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ 25 سال کی عمر میں مکہ کی ایک انتہائی امیر خاتون سے ان کی شادی ہوئی تو ان کے مالی حالات میں بہتری آئی۔ اس وقت عرب میں بت پرستی عام تھی اور وہ متعدد دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے۔ البتہ مکہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مختصر آبادیاں بھی موجود تھیں، جن کی وجہ سے آپ کے ذہن میں واحد خدائے بزرگ و برتر کا تصور ابھرا اور 40 برس کی عمر کو پہنچنے پر خدائے واحد متعلق سے اس کے جلیل القدر فرشتے کے توسط سے ہم کلام ہونے کا احساس ہوا، اور مزید یہ کہ خدائے واحد نے ان کو اپنے سچے دین کے پھیلاؤ کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد 3 سال تک وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں ہی اپنے نظریات کا اظہار کرتے رہے۔ تقریباً 613 کے قریب انہوں نے علی الاعلان تبلیغ شروع کر دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ہم خیال لوگ ملنے لگے۔ ان کی کامیابی میں مکہ کے لوگوں کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ ان کے اور ان کے پیروکاروں کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تو وہ اپنی جان کی حفاظت کے پیش نظر مکہ کے شمال میں 200 میل کے فاصلے پر واقع شہر مدینہ چلے گئے۔ وہاں انہیں ایک بڑے مدبر کی حیثیت حاصل ہوئی۔ تاریخ میں اس واقعہ کو ہجرت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کی زندگی میں ایک اہم پڑاؤ تھا، کیونکہ مکہ میں انہیں چند لوگوں کی رفاقت ملی، جبکہ مدینہ میں ان کی تعداد میں واضح اضافہ ہوا اور جلد ہی ان کی شخصیت کی اثر پذیری کے اثرات واضح ہونا شروع ہو گئے اور جلد ہی وہ ایک مکمل فرمان روا کی حیثیت سے سامنے آئے۔ پھر آنے والے برسوں میں ان کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان چند جنگیں بھی ہوئیں۔ اس صورتحال کا اختتام بطور فتح مکہ اور بھرپور کامیابی اور واپسی کی صورت میں 630 میں ہوا۔ عرب کے یہ بدو قبائل تیز مزاج جنگجو کے طور پر مشہور تھے، لیکن ان کی تعداد کم تھی، جبکہ شمال کے زرعی علاقوں میں آباد بڑی سلطنتوں کی عظیم بادشاہتوں کی افواج کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ تاہم تاریخ کے ابھرتے سورج نے دیکھا کہ آپ نے ان سب کو ایک فکر تلے یکجا کر دیا۔ یہ سب واحد اور سچے خدا پر ایمان لے آئے۔ دنیا نے دیکھا کہ اس مختصر ترین عرب فوجوں کے لشکروں نے تاریخ انسانی میں عظیم فتوحات کا حیران کر دینے والا سلسلہ قائم کیا۔ اسی طرح شمال مغرب میں مشرقی رومایہ بازنطینی کی سلطنت تھی،
جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا اور عددی طور پر عرب فوج کا اپنے ان حریفوں سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ تاہم میدان جنگ میں صورتحال اور ہوئی۔ بازنطینی تسلط سے 642 عیسوی میں مصر کو آزاد کرانا، جبکہ 637 عیسوی میں جنگ قادسیہ اور پھر جنگ نہاوند 642 عیسوی میں ایرانی قوموں کو شکست دے کر تخت و تاراج کیا۔ تاہم مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں اور قریبی رفقا اور جلیل القدر صحابہ ابوبکر اور عمر ابن الخطاب کی زیر قیادت ہونے والی ان فتوحات پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ عرب فوجیں 711 عیسوی تک شمالی افریقہ سے آگے بحر اقیانوس تک اپنے فتوحات کے جھنڈے لہرا چکی تھیں۔ انہوں نے یہیں تک بس نہیں کی، اس کے بعد وہ شمال کی طرف بڑھے اور ابنائے جبرالٹر کو پار کر کے اسپین میں داخل ہوئے اور وسیگوتک سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ یہ خیال راسخ ہوتا گیا کہ مسلمان تمام مسیحی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ تاہم 732 عیسوی میں تور کی بڑی جنگ میں جب مسلمان فوجیں فرانس میں داخل ہو چکی تھیں تو فرانک قوم سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ و جدل سے بھرپور اس صدی میں ان بدوی قبائل نے اپنے نبی کے الفاظ سے قوت، جذبہ اور جرأت لے کر عرب سے نکل کر ہندوستان کی سرحدوں سے لے کر بحر اقیانوس تک ایک عظیم سلطنت قائم کر لی کہ تاریخ میں اس سے قبل اتنی بڑی سلطنت کے قیام کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ قوموں نے اپنے فاتح کے عقیدے کو تسلیم بھی کیا۔ تاہم فتوحات کا یہ سلسلہ زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوا، کیونکہ ایرانی اسلام کے وفادار تو رہے مگر عربوں کے تسلط سے انہوں نے آزادی حاصل کر لی۔ اسی طرح اسپین میں 7 صدیوں تک خانہ جنگی ہوتی رہی اور اسپین پھر سے مسیحی تسلط میں واپس چلا گیا۔ تہذیب قدیمی کے یہ دو عظیم مراکز میسوپوٹیمیا اور مصر عربوں کے غلبے میں رہے، جبکہ یہی اثر پذیری شمالی افریقہ میں بھی قائم رہی۔ اس کے بعد آنے والی صدیوں میں یہ نیا دین مسلم فتوحات کے حقیقی حدود سے بھی آگے نکل گیا۔ افریقہ وسطی ایشیا میں آج اس مذہب کے کروڑوں پیروکار آباد ہیں۔ اسی طرح پاکستان، شمالی ہندوستان اور انڈونیشیا میں بھی اس کے ماننے والے آباد ہیں۔ انڈونیشیا میں تو اسلام لوگوں کو متحد کر دینے والی اکائی ثابت ہوئی، جبکہ برصغیر پاک و ہند میں آج تک ہندو مسلم تنازع ایک وسیع اور اجتماعی اتحاد میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ ہم کن بنیادوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانی تاریخ پر اثرات کا تجزیہ کر سکتے ہیں، کیونکہ دیگر تمام مذاہب کی طرح اسلام نے بھی اپنے پیروکاروں کی زندگیوں پر گہرے اثرات رقم کیے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائی عددی لحاظ سے دگنے ہیں، اس لیے یہ بات سب کے لیے باعث حیرت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام سے مسیح سے بلند مرتبہ کیوں دیا گیا ہے۔ تو اس کی 2 اہم ترین وجوہات ہیں۔ اول، اسلام کی ترویج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار مسیحیت کے فروغ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہیں زیادہ فعال اور اہم رہا۔ اگرچہ مسیحیت کے اہم اور مرکزی اخلاقی عقائد کی تشکیل سازی میں عیسیٰ علیہ السلام کا کردار اہم رہا، جبکہ سینٹ پال نے ہی حقیقی معنوں میں عیسائی تعلیمات کے پھیلاؤ میں اہم کام کیا۔ اس نے مسیحیت کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا اور دینی عہد نامہ جدید کے ایک بڑے حصے کا لکھاری بھی ہے، جبکہ اس کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اسلام کے پھیلاؤ میں براہ راست فعال
ڈالتے، بلکہ انہوں نے اسلام کے بنیادی اخلاقی ضوابط کا مظاہرہ کر کے بھی دکھایا۔ انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے جدوجہد کی اور مذہبی عبادات کی ادائیگی کی بھی وضاحت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے برعکس ایک کامیاب دنیا دار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمہ گیر مذہبی فرمان روا بھی تھے۔ اس امر میں کوئی دو رائے نہیں کہ عرب فتوحات کے پیچھے طاقت کا اصل محرک وہی ہے۔ اسی نقطۂ نظر سے وہ پوری تاریخ عالم میں سب سے زیادہ اثر پذیری رکھنے والے رہنما ثابت ہوتے ہیں۔ ایک عام نظریہ اور سوچ ہے کہ بہت سے اہم تاریخی واقعات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا وقوع پذیر ہونا اٹل تھا، چاہے ان کی رہبری کرنے والا کوئی خاص سیاسی مدبر رہنما نہ بھی ہوتا، انہوں نے ہو کر ہی رہنا تھا۔ جیسے کہ سائمن بولیور کبھی پیدا نہ ہوتا، پھر بھی شمالی امریکی کالونیاں اسپین کے تسلط سے آزاد ہو ہی جاتی۔ تاہم عرب فتوحات کے بارے میں ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، اور کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان فتوحات کا سرچشمہ تھے، اس لیے اس بات پر متفق ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کے بغیر ان فتوحات کا حصول ممکن نہیں تھا۔ انسانی تاریخ میں اس طرح کی دوسری مثال 13ویں صدی عیسوی میں منگولوں کی ہونے والی فتوحات ہے، جن کا مرکزی کردار چنگیز خان ہے۔ تاہم یہ فتوحات عربوں سے کہیں زیادہ بڑی ہونے کے باوجود پائیدار ہرگز نہیں تھی، کیونکہ آج بھی منگولوں کے زیر تسلط صرف وہی علاقے رہ گئے ہیں جو چنگیز خان کے دور میں ان کے ہاتھ لگے۔ اس کے مقابلے میں عرب فتوحات کا جائزہ لیا جائے تو ان کا معاملہ مختلف ہے۔ جو عراق سے مراکش تک عرب اقوام کی صورت میں موجود ہے، مشاہدے کے مطابق اس کی وجہ ان کا مشترک عقیدہ اسلام ہی نہیں، بلکہ ان کی زبان، تاریخ اور ثقافت انہیں باہم متحد رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن نے بھی اسلامی تہذیب میں مرکزیت کا عنصر ہموار کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، کیونکہ اس کی زبان بھی عربی ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی گروہ بندی اور سیاست کا شکار ہو کر منتشر نہیں ہوئی۔ اگرچہ اس درمیان کی 13ویں صدی میں گمان پیدا ہو چلا تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان عرب ریاستوں میں باہمی اختلافات موجود ہیں، اور کہیں کہیں تقسیم کا پہلو بھی نظر آتا ہے جو ہمیں ان کے بیچ اتحاد کے اہم عناصر سے پہلو تہی کرنے پر قائل نہیں کر سکتا جو ان ریاستوں کے مابین شروع سے موجود رہے ہیں، جس کی مثال ایران اور انڈونیشیا ہے، جو تیل پیدا کرنے والے بڑے مسلم ممالک ہیں جو 1973-74 میں موسم سرما کے دوران ہونے والے اس خطے کا حصہ نہیں تھے، جس میں تیل کی تجارت کی بندش شامل تھی۔ اسے بھی محض اتفاق نہیں قرار دیا جا سکتا کہ تمام عرب ریاستیں ہی اس میں شریک تھیں۔ اس امر کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ 7ویں صدی میں ہونے والی عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پر اثرات تاحال موجود ہیں۔ یہ دینی اور دنیاوی اثر پذیری کے اثرات کا ایسا لازوال اشتراک ہے جو میرے رائے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ عالم میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے اور متاثر کن شخصیت کا درجہ دینے کا جواز فراہم کرتا ہے۔